تب سکون میں آئے گی جب آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا اور آپ اس چیز کو مان جائیں گے کہ لوگوں کے ہاتھ میں آپ کا نصیب نہیں تھا۔ لوگ آپ کی زندگی کے مالک نہیں تھے، لوگ آپ کی زندگی آپ کے مالک نہیں تھے، اور نہ ہی یہ لوگ آپ کے رازق تھے، اور نہ ہی آپ کا نصیب چھین سکتے تھے، اور نہ ہی آپ کو خوشیاں دے سکتے تھے۔ جس دن آپ کو ان چیزوں کا احساس ہو گیا، اس دن سے آپ دیکھیں گے آپ اپنی زندگی میں پیس کو ایکسپیرینس کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ لوگوں نے آپ کو تخلیق نہیں کیا، یہ سب کچھ جو میں نے بتایا وہ ایک ہی ذات کرنے والی ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ آپ لوگوں کو کسی بھی بات کے لیے جواب دہ نہیں ہے۔ لوگ آپ کو، آپ کے ساتھ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتے آپ کا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور یہ جو ریلیشنز ہیں نا آپ کے، یہ ان سب کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے نا، وہ وقتی ہے، وہ ٹائم بینگلی یہ ایک تعلق ہے، اور یہ کبھی بھی اسی زندگی میں ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ایک تعلق ہے جو نہ اس زندگی میں ٹوٹے گا اور نہ آگے جا کے، اور جو اس سے پہلے بھی جس کے ساتھ آپ کا تعلق تھا وہ تھا جو اصل میں آپ کی زندگی کا خالق، اصل میں آپ کی زندگی کا مالک، رازق، اور آپ کا نصیب لکھنے والا، آپ کو رزق دینے والا، وہ اللہ کی ذات ہے۔ کیا آپ نے اس کے ساتھ وہ تعلق بنایا؟ کیا آپ نے اس کے ساتھ وہ تعلق بنا کے آپ چلے، اس کے قریب ہونے کی آپ نے کوشش کی؟ آپ نے اس کے قریب جانے کے لیے کیا کیا جتن کیے زندگی میں؟ کیا ایفرٹس ہیں آپ کی اللہ کے قریب جانے میں، یا اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے میں کیا ایفرٹس ہیں آپ کی؟ ہوتی ہیں نا کسی بھی ریلیشن میں، آپ قربانیاں دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، ہم کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس کے لیے۔ ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں، اس کی عادتوں کو ہم لوگ اگنور کرتے ہیں جو نہیں پسند ہوتی، اس کے فلاز کے ساتھ ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ کبھی کبھار ہم اس کے ساتھ اپنی نیچر سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ تو ایک وہ ذات جس کے اندر کوئی فلا ہی نہیں ہے، جس کے اندر کوئی کسی قسم کا نقص نہیں ہے، جو پرفیکشن ہے، جہاں پہ 100% پرفیکٹ ہے، اس کو پانے کے لیے، اس کے قریب جانے کے لیے آپ کی کیا ایفرٹس ہیں؟ آپ نے اپنے آپ میں کچھ بدلا؟ آپ نے کوئی عادت اپنائی؟ آپ کمپرومائزنگ ہوئے؟ آپ نے کسی چیز کو چھوڑا، یا آپ نے اپنایا کسی چیز کو؟ لیکن ہم نے وقتی جو تعلق تھے ان کے اوپر ایفرٹ ضرور کیے ہیں، اور یہ تعلق اور ان کی جو ناانصافیاں ہیں یہ یہیں پہ رہ جائیں گی۔ تو اسی لیے آپ ان لوگوں کو اس چیز کی اجازت نہ دیا کریں کہ یہ آپ کی ذات میں یا آپ کے دل میں، آپ کی زندگی میں مایوسی کا زہر بھر سکیں۔ آپ کو مایوس کر دیں یہ لوگ، اور خدا سے بھی دور کریں، اور بعد میں آپ کو آپ ہی کی نظروں میں گرا دیں یہ لوگ، کیونکہ یہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور جہاں پہ بات آپ کے بس سے، یا کوئی معاملہ آپ کے بس سے باہر ہو جائے، وہاں پہ خاموش ہو جایا کریں۔ کہتے ہیں جب آپ خاموش ہوتے ہیں تو قدرت جواب دیتی ہے، قدرت بدلہ لیتی ہے، قدرت پھر آپ کے بہاف کے اوپر لڑتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو خاموش ہونا پڑے گا۔ جھک جایا کریں آپ، کیونکہ جب آپ جھکیں گے تو قدرت آپ کو بلند کر دے گی۔ چپ ہو جایا کریں، جب آپ چپ ہوں گے تو پھر یہ قدرت آپ کی مارکیٹنگ کرے گی، کیونکہ یہ قانون قدرت ہے کہ انسان جس چیز سے، جتنی چیزوں سے وہ بے نیاز ہوتا جاتا ہے، وہ چیزیں اسی طرح سے، اتنی چیزیں قدرت، اللہ ان کے قدموں میں ڈالتا رہتا ہے، ان کے قدموں پہ لے آتا ہے وہ ساری چیزیں۔ لیکن آپ کو ان چیزوں سے بے نیاز ہونا پڑے گا۔ اسی لیے خدا کی رضا میں راضی ہونا سیکھیں، اس کے اوپر معاملات بھروسہ کرنا سیکھیں، خدا سے ضد نہ لگایا کریں۔ اسی طرح سے اتنی چیزیں قدرت، اللہ ان کے قدموں میں ڈالتا رہتا ہے، ان کے قدموں پہ لے آتا ہے وہ ساری چیزیں، لیکن آپ کو ان چیزوں سے بے نیاز ہونا پڑے گا۔ اسی لیے خدا کی رضا میں راضی ہونا سیکھیں، اس کے اوپر معاملات بھروسہ کرنا سیکھیں، خدا سے ضد نہ لگایا کریں۔ ضد تو کسی سے بھی نہیں لگانی چاہیے، نہ اپنے آپ سے، نہ خدا سے، اور نہ لوگوں سے۔ صرف یہ یقین رکھیں کہ ایک واحد اللہ کی ذات ہے جو آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گی۔ اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں اور اپنا کردار ادا کریں، اس تعلق کے لیے، اس کے قریب جانے کے لیے ایفرٹس کریں۔ اکثر لوگ نا زندگی میں مایوس ہو جاتے ہیں جب ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی، یا ان کا من پسند شخص ان کو نہیں مل رہا ہوتا، یا کوئی دعا چیز جو وہ چاہتے ہیں بڑی شدت سے اپنی زندگی میں لانا، وہ نہیں پوری ہو رہی ہوتی۔ تو اکثر لوگ، بلکہ اکثر نہیں، بہت لوگ اس کے اوپر مایوس ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس ویڈیو میں نا ایک بڑی، جو مجھے بہت دیر سے ایک سمجھ آئی چیز، اور اس کے بعد سکون میں زندگی آ گئی، اور وہ یہ تھی کہ اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں ہماری زندگی میں، یہ اللہ کس لیے لاتا ہے، اور اصل میں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے ان سب چیزوں کا؟ دیکھیں، آپ ایک چیز کے اوپر تو بہت کلیئر ہے نا کہ اللہ کی رضا جو ہے، یا اللہ جو آپ کے لیے چاہتا ہے، وہ برا نہیں ہو سکتا، یہ سارے مانتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے جب کوئی بھی چیز ایسی ہوتی ہے
یعنی ایک فیصلہ میرا تھا، ایک میری خواہش تھی، یا ایک میری اسٹریٹجی تھی، یا ایک میرا پلان تھا، وہ نہیں ہو سکا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں کوئی اور ذات ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے جو ایسا نہیں ہونے دینا چاہتی۔ اب وہ کیا اس کی ریزن تھی، کیا وہ میرے لیے بہتر تھا نہیں تھا، یہ میرا اتنا تو حافظہ نہیں ہے، نہ آپ کا ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھ سکیں۔ ہم تو کل کا دن پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ آپ مجھے کیا کل بتا سکتے ہیں؟ یہ یہ نقطہ تھوڑا سا غور کریں اس کے اوپر، کہ آپ کی، میں بتاتا ہوں کہ میری اور آپ کی کیا کیپیسٹی ہے۔ آپ کل کے بارے میں کیا بتا سکتے ہیں کہ کل آپ کا کیسا، صبح آپ کہاں جائیں گے، جو آپ نے پلان کیا ہے وہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہم لوگ وہ اس پہ ویدر اپڈیٹس تو آ جاتی ہیں اس کے اوپر، لیکن پھر بھی کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ویدر اپڈیٹس آنے کے باوجود بھی اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ بارش نہیں ہوتی، وہ دکھا رہا ہے کیلنڈر، ٹیکنالوجی دکھا رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ زندگی میں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اگلے دن کے لیے کیا کچھ سوچا ہوتا ہے، لیکن وہ اس طرح سے گو پلان نہیں جاتا آپ کا دن۔ تو آپ اور میں جو کہ اگلے دن کے بارے میں پریڈکشن نہیں کر سکتے، ہم اپنے آنے والے 1 مہینہ، 6 مہینے، 1 سال، 10 سال، ہم اس کے بارے میں کیسے شور ہو سکتے ہیں، اور ہم کیسے ایک فیصلہ لے سکتے ہیں کہ یار یہ کرنے سے میں اپنے 10 20 سال سیکیور کر لوں گا؟ نہیں ہو سکتا نا ایسے۔ تو پھر کیوں ہم اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہوئے ہوتے ہیں، جو اللہ کی رضا جن چیزوں میں ہوتی ہے، ہم ان کو کیوں اچھے طریقے سے مانتے نہیں ہیں؟ ہم کیوں مایوس ہو جاتے ہیں؟ اور اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ اگر بندے کو ہر وہ چیز مل جائے جو وہ جیسی چاہتا ہے، اگر اس کو وہ چیز ویسی ہی ہو بہو ملنا شروع ہو جائے، تو وہ اپنی حدود توڑ کے ان حدود میں سے باہر نکل آئے گا، کیونکہ یہ بات سچ ہے کہ خوشیاں انسان کو نافرمان بنا دیتی ہیں۔ آپ ابھی اپنے بارے میں سوچ لیجئے، آپ کمپیریزن کیجئے کہ آپ اللہ کو سب سے زیادہ خوشیوں میں یاد کرتے ہیں یا غم کے حالت میں یاد کرتے ہیں؟ آپ اللہ کے قریب اپنے آپ کو زیادہ محسوس خوشیوں میں کرتے ہیں یا غم کی حالت میں کرتے ہیں؟ آپ اللہ کے قریب جو ہے زیادہ تڑپ سے تب جانا چاہتے ہیں جب آپ خوش ہوتے ہیں، یا تب جانا چاہتے ہیں جب آپ کو کوئی آزمائش یا تکلیف آئی ہوتی ہے؟ یہ غم ہی تو ہوتے ہیں جو اس کو اس ذات سے ملواتے ہیں، یہ غم ہی تو ہوتے ہیں جو اللہ کی صحیح پہچان کرواتے ہیں، یہ غم ہی ہوتے ہیں جو ہمیں ہماری زندگی میں ایکسپوز کرتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں، عمر یہ لوگ نہیں بلکہ اللہ ہے۔ عمر یہ لوگوں سے سہارے نہیں لگانے تم نے، لوگوں کی یہ اوقات نہیں ہے عمر، اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، تمہیں اس کے پاس جانا ہے، ڈائریکشن غلط ہے۔ اور یہ سب کون کرواتا ہے؟ یہ غم، تکلیفیں، آزمائشیں، رنج، یہ جب آپ نے ان چیزوں کو گلے لگانا شروع کر دیا اور آپ نے ان چیزوں پہ خوش ہونا شروع کر دیا، جب کوئی تکلیف آئے، کوئی غم آئے، کوئی آزمائش آئے، خوش ہو جایا کریں کہ اللہ آپ کو اپنے قریب کرنے لگا ہے۔ تو اسی لیے غموں سے پریشان نہ ہوا کریں، یہ تو بہانے ہوتے ہیں، یہ راستہ ہوتا ہے اللہ کے قریب یا اللہ تک جانے کا۔ اس راستے کے اوپر خوش ہو کے چلا کریں اور مطمئن ہو کے چلا کریں، کیونکہ اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو جیسے اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے، تو آپ تو اپنی حدود سے باہر نکل جائیں گے۔ انسان کے پاس ذرا سا پیسہ آ جائے، ذرا سے اس کے رشتے بن جائیں، ذرا سے اس کے تعلقات بن جاتے ہیں نا، تو وہ اپنوں سے بھی دور، اللہ سے بھی دور، اور پتہ نہیں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے غم جو ہیں ان کو برا مت جانا کریں، ان کو گلے لگایا کریں۔